اب ایک مسجد کا امام ہے، اس کا ایک بڑا رتبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مسجد کا امام بنایا ہے، اس کے بڑے تقاضے ہیں، اس کے پیچھے پورے محلے کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ایک رتبہ ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ صدا لگائیں گے، کہاں ہے بھائی امام مسجد، آ جائیں، اللہ ان کو جنت میں بھیجے گا۔ لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سیوا بڑی مشکل ہے۔ جس کو اللہ نے اتنا رتبہ دیا ہے اس کے لیے کچھ مشکلات بھی ہیں، کچھ قربانیاں بھی ہیں، کچھ صبر اور تحمل بھی ہے۔ اس کو منہ پھٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کو ایسے ہی ہر کام میں مداخلت کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، اس کو لوگوں کی غیبت کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، اس کو گالیاں بکنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسجد کا امام، ہم نے اس کے منہ سے گالیاں سنی ہیں، گالیاں بک رہا ہے، تو میرے بڑے بھائی نے صرف اسے یہ الفاظ کہے، خدارا جب تم مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ گے تو یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا اونچا مقام ادا کیا اور تمہارے منہ سے کیسے الفاظ نکلے۔ یہ ہمارے یہاں مسجد کے ائمہ کا یہ حال ہے۔ اب بتائیں نا، جب ایسے لوگوں کے پیچھے ہم عبادت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، تو ساڑھے اندر ایمان پیدا ہوگا۔ جن کی اپنی یہ حالت ہے بیچاروں کی، تو میں تو بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں، کہہ کے تھک گیا ہوں کہ ہر چیز میں ہم پرفیکشن ڈھونڈتے ہیں، تو مسجد میں ہم آ کے ایک ایرے غیرے للے تللے کو کھڑا کیوں آگے کر دیتے ہیں بھائی؟ جس کو سیدھا قرآن نہیں پڑھنا آتا، جس کے اخلاق کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس کے پاس کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس کو آگے کھڑا کیا جائے، علم نہیں ہے، وہ نمازیں پڑھا رہے ہیں، صرف وراثت میں ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو وراثت کے ساتھ نتھی ہے اس کا معاملہ چل رہا ہے۔ آج کے دور میں، جس دور میں آپ دیکھیں کہ قرآن آزاد کہاں تک پہنچ گئے ہیں، ایسی ایسی بہترین آوازوں میں قرآن سننے کو ملتا ہے، ہماری مساجد میں وہی پنجابی والا قرآن مجید پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرف ہم تھوڑا دھیان دیں، مسجد بھی ہماری ہے، محلہ بھی ہمارا ہے، نماز بھی ہم نے ادا کرنی ہے، تو کیوں نہ ہم اچھے قاری کو لائیں، مل کے بیٹھ کے مشورہ کریں، طے کریں کہ ہم اچھا قاری رکھتے ہیں۔ آپ اکثر مساجد میں جا کر دیکھیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم مسجدوں میں جانے والے بن جائیں، اکثر مساجد میں جو ائمہ نماز پڑھا رہے ہیں ان میں سے 90% لوگوں کو قرآن مجید پڑھنا صحیح طریقے سے نہیں آتا۔ یہ میں آپ کو دعوے سے یہ بات کہتا ہوں۔ لیکن کیا ہے، ہم تو دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم نے دین کو ٹھیکے پہ دے دیا مولوی کو، اور خود دنیا کے کاموں میں لگ گیا۔ ہمیں تو مولوی کی ضرورت پڑتی ہے 3 جگہوں پر، بچہ پیدا ہوا ہے، اذان دینی ہے، بلاؤ جی مولوی صاحب کو، اذان دلواؤ، پیسے دو، جاؤ مولوی صاحب، تھوڑا کام ادھر، ساڑھا کام ہم، پھر دنیا میں لگ گئے۔ اب بچہ بڑا ہو گیا، اس کی شادی کرنی ہے، نکاح کرنی ہے، پھر بلاؤ جی مولوی صاحب کو، نکاح پڑھاؤ، یہ لو جی پیسے مولوی صاحب، چلو جاؤ تسی ساڑی زندگی چو باہر نکل جاؤ، ہم اپنی دنیا بنائیں گے بس۔ تیسری مرتبہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے، کوئی مر گیا ہے، جنازہ پڑھانا ہے، بلاؤ جی مولوی صاحب کو، جنازہ پڑھاؤ، اے پیسے لو، تسی مسجد تک محدود رہنا، ہمارے کاروبار میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے اخلاقیات میں آپ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، یہ پیسے لے رکھے آپ، ہم جیسے جھوٹ بولیں، غبن کریں، دھوکہ دیں، فریب کریں، اس کی مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے کبھی آپ نے تعلیم نہیں دینی ہمیں، ہم جو مرضی کریں، یہ ٹھیکے پہ نہیں ہے بھائی، دین تو میری اور آپ کی ضرورت ہے، اپنے والد، اپنے بہن، بیٹی، باپ کا جنازہ مجھے خود پڑھانا چاہیے، مجھے اپنی بیٹی کا، بیٹے کا نکاح خود پڑھانا چاہیے، بچہ پیدا ہو جائے اس کی کان میں خاندان خود دینی چاہیے۔ کب تک ہم یہ پیسے دے کر کام کرواتے رہیں گے؟ معاشرے کا حشر کس جگہ پہ پہنچ چکا ہے، ہر کام میں تنزل ہوئے ہوا ہے، لیکن دین میں جب تنزل کی یہ انتہا ہو جائے تو پھر بتائیے لوگ معاشرے میں کدھر جائیں گے، کس کے پاس جا کر دین سیکھیں گے؟ پھر ان جاہل مولویوں کی وجہ سے دین کیا ہوا ہے، فرقوں میں بٹ گیا، فروئی اختلافات کو اتنی ہوا دی ہے ان لوگوں نے۔ حالانکہ اختلاف رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، صحابہ میں بھی اختلاف تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اختلاف امتی رحمت، میری امت کے اختلاف رحمت ہے، لیکن ہم نے ان فروئی مسائل کو اتنی ہوا دی ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ اب ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ حالانکہ اوپر جا کے آپ علمی سطح پر بیٹھ کے بات کریں گے کوئی بات نہیں ہوگی، لیکن نیچے ان فروئی اختلافات کو ہوا دے دے کہ ہم نے قتل و غارت تک کے لوگوں کو پہنچا دیا ہوگا۔
خدا را سمجھ جائے گی۔ دین بھی میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ میں نے اور آپ نے مرنا بھی ہے، اللہ کے حضور پیش بھی ہونا ہے بھائی۔ اللہ ہم سے پوچھیں گے یار تم اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہو، مولوی کے پیچھے، تمہیں معلوم تھا اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا صحیح طریقے سے، پھر تم نے کیوں نہیں اس کو بدلنے کے لیے کوشش کی؟ اپنے بیٹے کو سکول داخل کرانا ہو معذرت کے ساتھ تو ہم 10 سکول گھومیں گے بھائی کون سا سکول اچھا ہے، کیا ہے، ساری چیزیں دیکھ کر بچے کو داخل کرائیں گے۔ لیکن دین اتنا ہو گیا کہ ہم ہر غیرے کو کہیں گے بھائی چل آ جا تو نماز پڑھا لے، تو ہمارے آگے کھڑا ہو جائے، امام بن جا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ دین اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا، ٹھیک ہے؟ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کبھی بلال کی زندگی اٹھا کے دیکھو پتہ چلے کہ دین آسان ہے یا مشکل۔ اتنی ماریں کھائی ہیں اس نے، ہمیں تو ماں کی گود میں مل گیا نا دین، اس لیے ہم چپ چاپ جو مرضی کریں۔ اللہ ہمیں سمجھ دے دے بس، خدا را دین کو بھی وقت دیں، خدا را اپنے دین کی طرف آئیں، قرآن پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔